اب سوال یہ ہے اصل میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت میں کیوں ڈالا؟ آگے پیچھے مچھلیاں آتی رہتی ہیں ہفتے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، تو وہ اس مصیبت میں پڑتے ہی نہیں۔ جب وہ 6 دن نہیں آتی اور آتی اس دن صرف جس دن وہ نہیں پکڑ سکتے تھے، تو آزمائش کھڑی ہو گئی۔ تو یہ اللہ نے اس آزمائش میں کیوں انہیں ڈالا؟ اس کا جواب دیا بما کانوا یفسقون، وہ فاسق تھے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ دین کی رسم پر تو عمل کرتے تھے، اس کے فقہ کے تقاضے تو پورے کرتے تھے، لیکن اس کی روح کا خیال نہیں کرتے تھے۔ نماز اگر پڑھی آپ نے اور اس میں آپ نے ظاہری طہارت بھی پوری کر لی، صف بندی بھی صحیح کر لی، اس میں جو ہے نا وہ تعدیل ارکان بھی کیے، آپ نے بڑے اچھے امام صاحب بھی رکھ لیے جنہوں نے بہت اچھی خوبصورت آواز میں آپ کو سنا بھی دیا، لیکن یہ کہ پیچھے کھڑے ہو کے آپ اپنی دکان کا حساب ہی کرتے رہیں، تو یہ نماز ہے؟ یہ میں نے ایک مثال دی۔ اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں جب آپ قانون کے ساتھ کھیل کھیلنا چاہیں تو کھیل کھیل سکتے ہیں، آپ حلالے شروع کر سکتے ہیں، آپ اور پتہ نہیں کیا کیا اسلامی بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ یہ کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا باطن ظاہر کرنے کے لیے، یہ اللہ کی مستقل سنت ہے، اسی لیے آزمائش آتی ہے۔ یہ مدینے پر اتنی آزمائشیں کیوں آئیں؟ تاکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ باہر نکل آئے۔ تو یہ دلوں کا کھوٹ باہر نکالنے کے لیے آزمائش آتی ہے۔ تو جس کا دل خالص ہوتا ہے اسے اور ہدایت مل جاتی ہے، اور جس کے دل میں کھوٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے بھی گیا گزرا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم بھی دیکھیں نا، ساری دنیا میں مشہور معروف عاشق رسول تھے، اور ہمیں اس پر فخر بھی تھا کہ محمد رسول اللہ سے ہمیں بہت پیار ہے۔ اب جہاں حالات نے لا کے ہمیں پھنسایا تو ہمیں کہنا پڑا کہ اگر ہم اس پیار پر اپنے آپ کو کھڑا کریں گے تو معیشت کا جنازہ نکل جائے گا۔ تو رسول اللہ کو السلام علیکم، ہم معیشت کو سلام نہیں کر سکتے، تو اندر باہر آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو آزمائش اسی طرح آتی ہے، آپ اندر باہر نکالنے کے لیے آتی ہے۔ تو ان کو اللہ نے اس لیے آزمائش میں ڈالا۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ظاہر ہے وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ اکڑ کے کہیں کہ جی ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں، یعنی بالکل یو ٹرن نہیں لیا انہوں نے وہ کام کیا کہ جو ظاہراً جو مسلمان ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ جیسے مسیح علیہ السلام نے فرمایا نا، تمہاری مثال قبروں کی طرح ہے جن کے اوپر چونا ہوتا ہے، اندر مردوں کے سوا، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جب اوپر آپ نے ظاہری اسلام کی چمک چڑھا رکھی ہو، لبادہ پہن رکھا ہو، تو جب آپ کوئی گناہ بھی کرتے ہیں تو اسے اسلامائز کر کے کرتے ہیں، اس کے بغیر نہیں کرتے۔ اب دنیا میں ویکینڈ میرجز ہوتی ہیں، کون بیویاں پالے؟ ہمارے ایک شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جناب جب دودھ مل جاتا ہو تو بھینس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ضرورت ہے بیویاں رکھنے کی؟ ہفتے کے آخری 2 دن ہی ہوتے ہیں نا، باقی تو 6 دن 5 دن آپ نے کام کرنا ہے، 2 ہی دن جانا ہے تو ٹھیک ہے، 2 دن کرائے پہ بیوی لو، چلے جاؤ کسی بیچ پہ کہیں چلے جاؤ۔ تو وہ اب یہ دنیا کا اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں۔ مچھلیاں 2 دن آتی ہیں۔ تو اب مسئلہ کھڑا ہوا، بھائی جو بھی عرب شہزادے ہیں اور لوگ ہیں وہ اس پر کیسے عمل کریں؟ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اب دانشوران دین سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے پھر ایک نیا نکاح نکالا مسیار کے نام سے۔ تو اب مچھلیاں پکڑو، اور پکڑتے ہیں لوگ، چل پڑا ہے، چلے گا، کیونکہ اسی کے تو منتظر تھے۔ اب یہاں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، آپ ذرا سوچیں، ایک قوم کی معیشت ہی ساری مچھلیوں کے اوپر کھڑی ہے، مچھلیاں آتی نہیں، اور جس دن آتی ہیں اس دن بیچ میں اللہ کھڑا ہے، آج نہیں پکڑ سکتے، پھر اب کیا کریں؟ تو انہوں نے رستہ نکالا۔ رستہ بڑا سمپل تھا، نہ ہی وہ لاٹھی ٹوٹے اور نہ جو ہے وہ کوئی نقصان ہو، وہ سانپ بھی مر جائے۔ تو انہوں نے بنائے تالاب خشکی پہ، ان کو کنیکٹ کیا پانی کے ساتھ، نالیاں بنا کے۔ ہفتے کے دن مچھلی پکڑی نہیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے نا، پکڑنا نہیں ہے، نہیں پکڑی، اور پانی اس نالی سے گزار کے تالاب میں پہنچا دی۔ سارا دن محنت کرتے رہے، مچھلیاں جو ہے وہ لا رہے ہیں تالاب میں، اور پھر شام کو رستہ بند کر دیا۔ مچھلی جو اگلے دن گم ہو جاتی تھی نا اتوار کو، اب گم ہو کے دکھائے، آپ نے ناکا لگا دیا، مچھلی واپس نہیں جا سکتی، اتوار کو جا کے آپ نے پکڑ لی۔ اب اگر میں آپ کوئی کہیں بھی اللہ کہتا ہے کہ ہفتے کے دن عبادت کرو، تو میں نے کون سی مچھلی پکڑی ہے؟ میری جیب، تھیلا، ہر شے دیکھو، کوئی مچھلی نہیں ہے میرے پاس، میں اللہ والا بندہ ہوں۔ توبہ توبہ، ہفتے کے دن میں مچھلی پکڑوں؟ نیور، کبھی نہیں ہو سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کوئی مچھلی نہیں پکڑی۔ لیکن دن تو سارا اسی کام میں ضائع کر دیا۔ یہ چکر چلایا انہوں نے، اسلامی مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ۔
वइज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, अब उनमें से एक कुछ ग्रोह जो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, जाहिर है इतना लंबा मछली पकड़ने का तरीका फनकारी कर सकते ना, आम बंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ उन्हें खुदा खौफी थी। उन्होंने कहा लिमा ताइज़ून कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, क्यों वाज कहते हो इन लोगों को जिनको अल्लाह हलाकी करने वाला है, ये अपने इल्म के गर्रे में मुब्तला हैं, ये तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। औ मुअज़्ज़िबुहुम, या इन्हें अल्लाह अजाब देगा, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। कालू माज़रतन इला रब्बिकुम, ये वो लोग थे कि जो अगरचे के हो सकता है इल्मी एतबार से उनके रुतबे के न हों, लेकिन हकीकी इल्म के एतबार से बात समझते थे कि भाई ये तो इज्तिमाई जुर्म है, अल्लाह की सजा आएगी, सारे मारे जाएंगे, लिहाजा हम अपना उज़र अपने रब के सामने पेश कर सकें। अल्लाह हमने कोशिश की, हमने मेहनत की। वही ये अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर वाला काम ही है कि जो लोग बुराई कर रहे हैं उन्हें रोको, तो माज़रतन इला रब्बिकुम, ताकि अपने रब के सामने उज़र पेश करें, जैसे हारून अलैहिस्सलाम ने उज़र पेश किया था कि ऐ मूसा मैंने पूरी कोशिश की थी कौम को रोकने की, हम अल्लाह के सामने कह सकें कि हमने इन्हें रोकने की कोशिश की है। वलअल्लहुम यत्तकून, और क्या पता हो सकता है समझाने से अल्लाह ताला इनके दिलों में कोई रहम पैदा ही कर दे। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, तो जब उन्होंने जिससे नसीहत किए गए थे उसे भूल दिया, अंजैना लज़ीना यनहौना अनिस्सू, हमने बचा लिया उन लोगों को जो बुराई से मना करते थे। व अखज़ना लज़ीना ज़लमू, और जो जालिम थे उनको हमने पकड़ लिया। सिर्फ मछलियां पकड़ने वाले ही नहीं, उस पर चुप रहने वाले भी जालिम थे। जब कोई बुराई हो रही हो, आप उस बुराई को देखें, उसे न रोकें, अल्लाह की नजर में बराबर हैं उसके साथ। बेअज़ाबिन बाइसिन, बुरे बुरे अजाब में, बेमा कानू यफसुकून, उनकी नाफरमानी की वजह से।